بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسجد جا کر علم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ یعنی مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کی جگہ بھی ہے۔ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ جو وہاں معلم ہوگا، جو امام ہوگا، جو خطیب ہوگا، اس سے مقتدی علم حاصل کرے۔ ایک علم تو وہ ہے جو امام یا خطیب یا معلم جو جمعہ کے دن جمعہ کے خطبہ میں وہ علم تقسیم کرتا ہے، دوسرا وہ درس حدیث یا درس قرآن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ علم ہے جس سے یہ شخص لا علم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے امام سے، اپنے خطیب سے، اپنے جو معلم ہے مسجد کے اندر، ان سے علم حاصل کرے۔ جو چیز جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے وہ علم حاصل کرے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، تم میں سے کوئی مسجد جا کر علم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد شاہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہے تو وہ شخص یعنی اتنا وقت کم ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے قاصر ہے، تو فرمایا کہ وہ مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتیں ہی کیوں نہیں پڑھتا۔ یعنی آدمی جب مسجد جائے نماز کے لیے، جب اس کے پاس وقت ہو تو قرآن کی 2 آیتیں ہی پڑھ لے۔ آپ فرمائے یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کسی کے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، جو ایک اونٹنی آج کل جس کی قیمت 10,000 پاؤنڈ ہے، یعنی 2 اونٹنیوں کی قیمت 20,000 پاؤنڈ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو آدمی 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ 2 اونٹنیاں اس نے حاصل کی۔ اور فرمایا کہ جو 3 آیات پڑھتا ہے وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو آدمی 4 آیتیں پڑھتا ہے وہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس سے بہتر ہے کہ اس کو 4 اونٹنیاں مل جائیں، وہ قرآن حکیم کی 4 آیات تلاوت کر لے۔ آج کل ہمارا معمول مقتدیوں کا امام سمیت یہ ہے کہ وہ مسجد جاتے ہیں اور سنتے پڑھنے کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر اذکار، بلکہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کے اندر وقت گزاریں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کاموں کے لیے آپ جائیں، ایک تو علم حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو کم از کم قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کر لیں، 3 آیات تلاوت کر لیں، 4 آیات ہی تلاوت کر لیں، تو وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ عرب ممالک میں دیکھا گیا ہے، عربوں کے ہاں، کہ وہ جب مسجد کے اندر آتے ہیں اور سنتے ہیں اور تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اگر ان کے پاس 1 منٹ بھی ہوتا ہے تو وہ قرآن اٹھا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو یہ آج کا درس آپ کے ساتھ یہ پیغام شیئر کرنے کے لیے ہے کہ جب آپ مسجد جائیں تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن کے ہر ایک حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ سالم آپ نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ 1 حرف نہیں، یہ 3 حرف ہے۔ الف حرف، لام حرف، میم حرف، تو ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی انسان کو ملے گی۔ تو قرآن حکیم کی
تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔